السلام علیکم۔ آج میں حاضر ہوں انٹر اردو 100 نمبر کی غزلوں کے ساتھ، اور آج میں ان غزلوں کی تشریح کر دے رہا ہوں، اشعار کی تشریح کر دے رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے ایسے کمنٹ آئے تھے کہ سر غزلوں کی تشریح کر دیں، تو آج میں نے سوچا کہ جو اشعار ہیں میرے سامنے میں ان کی تشریح کر دوں۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو لمبی ہو، کیونکہ 5 شعراء ہیں ہمارے بیچ اور سب کی غزل کا ایک ایک شعر کی تشریح کرنی ہے، تو ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے، تو آپ اسے دھیان سے دیکھیں، سنیں۔ یہ غزل ہے، سب سے پہلی غزل ہے ولی دکنی کی۔ ولی دکنی کو شمال اور جنوب کا پل تصور کیا جاتا ہے۔ کب پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا، یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر باہر اپس کے گھر سو موہن یک قدم نکلے، تماشا دیکھنے اس کا ہر ایک سینے سو غم نکلے۔ بہت پرانی اردو ہے، لگ بھگ آج سے 300 سال پرانی۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر باہر اپس کے گھر سے، یعنی اپنے گھر سے باہر موہن یا قدم نکلے، موہن انہوں نے محبوب کو کہا ہے کہ اگر ان کا محبوب اپنے گھر سے باہر ایک قدم نکل جاتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے ہر سینے سے غم نکلتے ہیں، یعنی اس کی صورت اتنی ایسی صورت ہے اس کی کہ اس کو دیکھ کر سب لوگ آہ کرتے ہیں، اس کی تمنا میں لگ جاتے ہیں، اس کے طالب ہو جاتے ہیں، اس کے خواہش مند ہو جاتے ہیں۔ یہ میں بہت آسان طریقے سے بتا رہا ہوں، زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے مکھ کے گلستاں کی اگر حوراں میں شہرت ہو، تو ہر ایک مست ہو کر چھوڑ گل زار ارم نکلے۔ کریں تیرے مکھ کی، یعنی تیری صورت کی اگر گلستاں میں، اگر چمن میں شہرت ہو جائے، یعنی لوگ جان جائیں کہ تمہارا منہ کتنا خوبصورت ہے، یعنی تمہاری صورت کتنی خوبصورت ہے، اگر حوروں کے درمیان یہ بات پہنچ جائے تو یہ حوریں جنت کو چھوڑ کر باہر چلی آئیں۔ تیسرا شعر ہے، اگر اے رشک چیں جاوے تو کرنے سیر ملک چیں، تو ہر دیول سو استقبال کو تیرے صنم نکلے۔ کریں کہ اے رشک چیں، اے میرے محبوب، اگر تو کہیں سیر کرنے کے لیے نکلے تو تیرے استقبال کو جو بھی صنم ہے، صنم بھی باہر نکل آئیں۔ صنم کہتے ہیں پتھر کی مورت کو، یعنی تو اگر باہر نکلے تو پتھر میں بھی روح آ جائے، پتھر میں بھی زندگی آ جائے، اور وہ بھی تیرے استقبال کے لیے بے چین ہو جائیں۔ فجر کے وقت گر دلبر چلے حمام کی جانب، تو جیوں سورج ہر ایک کے دل سو یک چشمہ گرم نکلے۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کے وقت، یعنی صبح کے وقت اگر ان کا دلبر حمام کی طرف نکل جائے، حمام کہتے ہیں نہانے کی جگہ کو، پہلے کے لوگ استعمال کرتے تھے حمام، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کے وقت اگر ان کا دلبر حمام کی جانب نہانے کے لیے جائے، تو جیوں سورج ہر ایک کے دل سے یک چشمہ گرم نکلے، تو سورج کی طرح ہر ایک کے دل سے ایک گرم چشمہ نکلے، یعنی یہاں بھی مطلب کی طرح بات ہے کہ وہ اگر ان کا محبوب حمام کی طرف جائے تو جو بھی اس کو دیکھے جاتے ہوئے وہ بھی آہ آہ کرنے لگے، یعنی وہ بے چین ہو اٹھے۔ ولی سودا زدہ دل کی حقیقت گر سکون لکھنا، تو دیوانہ ہو سانکل پگ میں یا باہر یک رقم نکلے۔ کہہ لیں کہ ولی اگر تم کو سودا زدہ کی حقیقت لکھنی ہو تو تم میرے بارے میں لکھ دینا، کیونکہ میرے بارے میں دیوانہ کے بارے میں اگر کچھ لکھنا ہے تو مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے میں بہت آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ اسے سمجھ جائیں۔ دوسری غزل ہے ولی دکنی کی، کوچ یار عین کاسی ہے، جو کہ یہ دل وہاں کا باسی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کوچ یار، یعنی یار کی جو گلی ہے وہ کاسی کی طرح ہے۔ کاسی جانتے ہیں کہ وہ ایک مذہبی جگہ ہے، بہت مقدس جگہ ہے، کاشی اور کعبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کاشی ہندوؤں کی جگہ ہے، کعبہ مسلمانوں کی جگہ ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے یار کی جو گلی ہے وہ میرے لیے کاسی کی حیثیت رکھتی ہے، جوگی دل وہاں کا باسی ہے، اور میرا دل جو جوگی بن چکا ہے وہ بس کاسی میں رہنا چاہتا ہے، یعنی میرا دل صرف اور صرف محبوب کی گلیوں میں سکون پاتا ہے۔ پی کے بیراگ کی اداسی سوں، دل پہ میرے صدا اداسی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیراگ کی اداسی پی لی ہے، میں نے جدائی کی اداسی
مطلب میری زندگی میں جدائی ہی جدائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے دل پر ہمیشہ اداسی رہتی ہے۔ اے صنم تجھ جبیں اوپر یہ خال، ہندوے ہریدوار باسی ہے۔ کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب تجھ جبیں، یعنی تمہاری جو پیشانی ہے اور پیشانی کے اوپر جو تمہاری جو صورت ہے، دیکھیے پورا کا پورا معنی اگر بتاؤں تو پورا شعر ہی الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ خال کہتے ہیں چمڑے کو، تو یہ اب سیدھے سمجھ جائیں اس کا مطلب۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے صنم تمہاری پیشانی اور تمہاری جو صورت ہے یہ کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ہندوے ہریدوار باسی ہے، یعنی یہ سب بہت مقدس جگہ ہے جہاں پہ لوگ اپنے سر کو جھکایا کرتے ہیں۔ زلف تیری ہے موج جمنا کی، تل نازک اس کے جیوں سناسی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تیری زلف جو ہے وہ جمنا ندی کی ایک موج کی طرح ہے، اور جو تیرا تل ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک جیوں سناسی ہے، مطلب وہ تمہارے چہرے پر جو تل ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سنیاسی کی طرح ہے، یعنی وہ ہمیشہ کھویا ہوا رہتا ہے۔ یہ سیاہ زلف تجھ زخنداں پر، ناگنی جیوں کنویں پر پیاسی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ زلف جو تیری کمر پر ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ناگنی، جیسے کوئی ناگن ناگ مذکر ہے، ناگنی مؤنث ہے، جیسے کوئی ناگن، کوئی پیاسی ناگن کنویں پر آئی ہوئی ہو۔ یعنی تیری زلف جو کاندھے پر لٹکی ہوئی ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ناگن ہو، پیاسی ناگن، اور وہ کنویں کے پاس ٹہل رہی ہو۔ جس کی گفتار میں نہیں ہے مزہ، سخن اس کا طعام باسی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے بات کرنا ایسا لگتا ہے جیسے وہ باسی کوئی کھانا ہو۔ یعنی بات کرنے کا بھی ایک ہنر ہوتا ہے، جس کے اندر بات کرنے کا ہنر نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک باسی کھانا ہے، اس کی باتیں ایک باسی کھانا ہے جس کو لوگ قبول نہیں کرتے۔ اے ولی جو لباس تن پہ رکھا، عاشقاں کی نزک لباسی ہے۔ کہہ رہے ہیں اے ولی تو نے جو اپنے بدن پہ لباس رکھا ہے، یعنی تم نے جو لباس پہنا ہے وہ لباس کیا ہے؟ وہ لباس عاشقوں کا لباس ہے، یعنی تم نے عاشقی کو اوڑھ لیا ہے، یعنی تو سراپا عاشق ہو چکا ہے۔ یہ راسخ عظیم آبادی کی غزل ہے۔ کب پیدا ہوئے، کب ان کا انتقال ہوا، یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ کاش یوں تیرا نہ یہ آئینہ دل ہوتا، صاف ہوتا تو رخ یار کے قابل ہوتا۔ مطلب میں یہ کہہ رہے ہیں، مطلب کہتے ہیں غزل کے پہلے شعر کو۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرا مانے دھندلا، کاش یوں تیرا نہ یہ آئینہ دل ہوتا، کاش میرے دل کا آئینہ دھندلا نہ ہوتا، صاف ہوتا تو رخ یار کے قابل ہوتا۔ میرے دل کا آئینہ اگر کہیں صاف ہوتا تو اس میں محبوب اپنا چہرہ دیکھتا، لیکن میرا دل کیا ہے، ایک دم دھندلا ہو چکا ہے، اس میں میرے محبوب کا عکس آ ہی نہیں سکتا، اس لیے میرا محبوب میرے دل میں سما ہی نہیں سکتا۔ کامل اپنے تئیں جانا رہا ناقص زاہد، نقص پر اپنے نظر ہوتی تو کامل ہوتا۔ کہہ رہے ہیں کہ زاہد یعنی زہد تقویٰ کرنے والا، وہ اپنے آپ کو کامل یعنی مکمل جانتا رہا، وہ ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ وہ مکمل ہو چکا ہے، وہ کامل ہو چکا ہے، لیکن نہیں، نقص پر اپنے نظر ہوتی تو کامل ہوتا۔ اگر اس کو اپنی کمی پر نظر ہوتی تبھی وہ کامل ہوتا۔ وہ زاہد دوسروں کو بتا رہا ہے، دوسروں کو سمجھا رہا ہے اور اپنے آپ کو کامل سمجھ رہا ہے، اپنے بارے میں کچھ نہیں سمجھتا ہے، اپنے بارے میں کچھ نہیں بولتا ہے۔ اگر وہ اپنی کمی کے بارے میں بتاتا، اپنی کمی پر نظر رکھتا، تبھی وہ کامل ہوتا، تبھی وہ مکمل ہوتا۔ ترک لذات کی لذت نہ ہوئی ہم کو نصیب، یہ مزہ کاش ہمارے تئیں حاصل ہوتا۔ یہاں انہوں نے کہا کہ بہت ساری چیزوں کو میں نے ترک کر دیا، لیکن ترک کرنے کا جو مزہ ہے وہ مزہ بھی ہم کو نصیب نہیں ہوا۔ کاش کسی کو ترک کرنے کا مزہ جو ملتا ہے، کاش وہ مزہ مجھے بھی مل جاتا۔ تم سے کچھ بندہ نے چاہا تو تم ہی کو چاہا، اور کیا مانگتا کس چیز کا سائل ہوتا۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ ہے، اس بندے نے اگر کچھ چاہا ہے تو بس تم ہی کو چاہا ہے،
اور تمہارے علاوہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کیا مانگے تمہارے علاوہ، اور کس چیز کا طلبگار ہو؟ اس کی ساری طلب تم سے ہے، اس کی ضرورت تم ہو، اس لیے جب بھی اس نے کچھ مانگا تو تم کو ہی مانگا۔ مشتری اپنا تو وہ ماہ سمجھتا مجھ کو، مشتری ایک سیارے کا نام ہے، ماہ چاند کو کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا کہ وہ مجھے اپنا ماہ سمجھتا، مجھے اپنا چاند سمجھتا، اور وہ خود کو مشتری سمجھتا، تب ایسا ہوتا کہ میں بھی یوسف کے خریداروں میں داخل ہوتا، تو میں بھی جس طرح یوسف کو خریدنے کے لیے بہت سارے خریدار آئے تھے، تو میں بھی ان خریداروں میں شامل ہو جاتا۔ دام میں عقل مزور کے نہ آیا راسخ، خوش رہا کیا وہ دیوانہ تھا جو عاقل ہوتا۔ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کے فریب میں نہیں آیا، کیونکہ میں دیوانہ تھا، اور دیوانے لوگ عقل مند نہیں ہوا کرتے ہیں، اس لیے میں دیوانہ تھا، دیوانے لوگ عقل مند نہیں ہوا کرتے، اس لیے میں کسی کے قید میں نہیں رہ پایا اور خوش رہا۔ یہاں پہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو دیوانے لوگ ہوتے ہیں وہ مست ہوتے ہیں، وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں، اسی لیے وہ خوش رہتے ہیں، اور جو لوگ دیوانے نہیں ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، شاید یہی وجہ ہوتی ہے ان کی اداسی کی۔ ہوئے ہیں پیر ہم اب دیدنی رونا ہمارا ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں جب روتا ہوں وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ پلک پر اپنی آنسو صبح پیری کا ستارہ ہے، اب میری پلکوں پہ جو آنسو ہیں وہ بڑھاپے کی صبح، یعنی بڑھاپے کی ابتدا جو ہو چکی ہے اس کا ایک ستارہ ہے، یعنی اس کا اشارہ ہے، یعنی میں دھیرے دھیرے بوڑھا ہو رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، مجھے بہت سارے غم ہیں، بہت ساری ناکامیوں کے غم ہیں، محرومیوں کے غم ہیں۔ میری آنکھوں میں جو آنسو ہیں وہ آنسو کس چیز کے ہیں؟ وہ بڑھاپے کی آمد کے آنسو ہیں، یعنی بڑھاپا دھیرے دھیرے مجھ پر حاوی ہو رہا ہے۔ خدا جانے نہا اس آشکارا میں ہے کیا کیا کچھ، خوشاب اہل دل جن پر نہا بھی آشکارا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ خدا جانے نہا یعنی چھپا ہوا، اس آشکارا یعنی ظاہر، کہہ رہے ہیں کہ اس ظاہر دنیا جو ظاہر ہے، اس ظاہری دنیا میں کیا کیا چھپا ہوا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم کو بہت سارے لوگ ملتے ہیں لیکن ان کی اصلیت کیا ہے یہ اصلیت مجھے نہیں پتہ، یہ سب باتیں اللہ کو ہی پتہ ہوتی ہیں۔ خوشاب اہل دل جن پر نہا بھی آشکارا ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے بھی دل والے لوگ ہیں جو چھپی ہوئی باتوں کو جان لیتے ہیں، وہ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں۔ فلک ایسا ہمارے در پہ ایزا نہ تھا آگے، یہ بے مہری تمہاری ہے، تمہارا ہی اشارہ ہے۔ فلک مانے آسمان ہے، لیکن یہاں آسمان نہیں کہیں گے، یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدر جو مجھے اتنی تکلیف دے رہا ہے، مقدر جو بالکل بدل چکا ہے میرا، یہ اس سے پہلے اتنا تکلیف نہیں دیا کرتا تھا، یہ کیوں اتنی تکلیف مل رہی ہے؟ یہ بے مہری تمہاری ہے، یہ تم نے جو مجھے اگنور کر دیا ہے، اسی کے وجہ سے میری زندگی بالکل خراب ہو چکی ہے، میں بہت ہی تڑپ رہا ہوں، میرا مقدر بہت ہی خراب ہو چکا ہے۔ یہی کہہ کے مارا اپنے بیمار محبت کو کہ تو مرنے سے ڈرتا ہے، بہت جی تجھ کو پیارا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کے محبوب نے بیمار محبت کو، یعنی ان کو یہ کہہ کے مار دیا۔ کیا کہہ کے مار دیا؟ کہ تو مرنے سے ڈرتا ہے۔ کہہ رہے تو محبت کرتا ہے اور محبت کرنے کے بعد تو مرنے سے ڈرتا ہے، تجھ کو اپنی جان بہت پیاری ہے، یہی کہہ کے اپنے بیمار محبت کو مار دیا۔ شروع عشق راسخ کہتے ہو جاتا ہے جی ڈوبا، کنارے ہی پہ اس دریا کے حال ایسا تمہارا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو راسخ یہ عشق کی شروعات ہے، اور عشق کی شروعات میں ہی تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا جی ڈوبا جا رہا ہے۔ ارے یہ تو دریا کا کنارہ ہے، کنارے ہی پہ جب یہ حال ہے تو آگے جاؤ گے تو آگے کیا حال ہوگا۔ مرزا اسداللہ خان غالب کی یہ غزل۔ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ تیرے در پر پڑا ہوا نہیں ہوں، میں تیرے در پر ہمیشہ پڑا رہنے والا نہیں ہوں۔ خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں، اور ایسی زندگی پر خاک ہے کہ میں پتھر کیوں نہیں ہوں،
اگر میں پتھر ہوتا تو تیرے در پہ پڑا رہتا، لیکن میں انسان ہوں، میں ایک جگہ نہیں رہ سکتا، اس لیے آج تمہارے در پہ ہوں، کل ہو سکتا ہے کسی اور کے در پر چلا جاؤں۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ گردش یعنی اس چکر سے، یہ ہمیشہ جو چلنے والی چکر ہے، اس سے انسان کا دل کیوں نہ گھبرا جائے، ہمیشہ گردش رہتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں تو انسان ہوں، میں کوئی پیالہ نہیں ہوں، ساغر نہیں ہوں کہ پیالہ یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے، وہاں سے وہاں چلا جاتا ہے۔ میں انسان ہوں، اور انسان ہونے کے باوجود مجھے کبھی یہاں رہنا پڑتا ہے، کبھی وہاں رہنا پڑتا ہے، تو مجھے ایک جگہ نصیب نہیں ہے۔ تو بھلا ایسی زندگی سے کون انسان نہیں گھبرائے گا؟ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ زمانہ مجھے کس لیے مٹا رہا ہے؟ میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہوں دوبارہ لکھا گیا ہو۔ کوئی انسان اگر ایک لفظ کو 2 بار لکھ دیتا ہے تو اسے وہ ایک کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ لکھا ہوا کوئی لفظ نہیں ہوں، تو یہ دنیا والے مجھے کیوں مٹا رہے ہیں؟ کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لال و زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں میں۔ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم اپنا پیارا کیوں نہیں کہتے، تم کو مجھ سے لگاؤ کیوں نہیں ہے؟ شاید اس لیے نہیں ہے کیوں میں کوئی لال نہیں ہوں، زمرد نہیں ہوں، زر و گوہر نہیں ہوں، میں کوئی ہیرا نہیں ہوں، میں کوئی جواہرات نہیں ہوں، میں دولت نہیں ہوں۔ اگر میں دولت ہوتا تو تم مجھے عزیز رکھتے، لیکن میں انسان ہوں، اور انسان کو لوگ عزیز نہیں رکھتے ہیں۔ یہاں انہوں نے طنز کیا ہے کہ آج کل کے لوگ ہیں وہ انسان کو نہیں بلکہ دولت سے محبت کرتے ہیں۔ مقطع میں کہتے ہیں غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں۔ کہہ رہے ہیں کہ غالب اب تم وظیفہ حاصل کر رہے ہو، یعنی پینشن لے رہے ہو، اس لیے اب تم بادشاہ کو دعا دیا کرو۔ وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں، وہ زمانہ چلا گیا جب تم بڑے شوق سے کہتے تھے کہ میں کسی کا نوکر نہیں ہوں۔ اب بادشاہ سے تم کو پینشن ملتا ہے، اس کا مطلب تم بادشاہ کے نوکر ہو، اس لیے تم اس پینشن کو رکھو اور بادشاہ کو دعا دو۔ دوسری غزل ہے سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بہت مشہور مطلع ہے ان کا۔ یہ ضرب الامثال جو کہتے ہیں، مثال کے طور پر یہ شعر پیش کیا جاتا ہے کہ سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں۔ کہہ رہے ہیں کہ لال و گل پھول ہوتا ہے جو لال ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ سب لال و گل میں سارے رنگ نمایاں نہیں ہوتے ہیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ خاک کے اندر بہت ساری ایسی صورتیں چھپ گئی ہیں جو لال و گل کی طرح تھیں، جو اپنے دور میں پھول کی طرح تھیں۔ بہت ساری صورتیں اپنے دور میں پھول کی طرح تھیں، لال و گل کی طرح تھیں، وہ خاک میں مل گئیں اور گمنام ہو گئیں۔ قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزنے دیواریں زندہ ہو گئیں۔ کہہ رہے ہیں کہ قید میں یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ قید میں یعقوب باپ کا نام ہے، اللہ کے نبی ہیں یہ، اور یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام قید میں تھے تو یعقوب علیہ السلام نے ان کی خبر نہ لی۔ کیوں نہیں لی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کہاں قید ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو وہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خبر نہ لی، باپ نے بیٹے کی خبر تو نہ لی، لیکن ان کی آنکھیں کیا ہو گئی؟ روزنے یعنی کھڑکی، دیواریں زندہ ہو گئی۔ جس جیل میں یوسف علیہ السلام قید تھے اس جیل کی کھڑکی بن گئی ان کی آنکھیں، یعنی ایسا لگا کہ باپ اپنے بیٹے کو کہیں بھی ڈھونڈ سکتا ہے، کہیں بھی محسوس کر سکتا ہے۔ جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزاں ہو گئیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں سے جو خون بہہ رہے ہیں وہ اسے بہنے دو، کیونکہ یہ جدائی کی شام ہے، میں کسی سے الگ ہو چکا ہوں۔ تو کسی کے دور جانے سے جو آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، اب حد تو یہ ہے کہ اب آنسو کی جگہ پہ
خون نکلنے لگے ہیں، تو اسے بہنے دو، کیونکہ میں یہ سمجھوں گا کہ یہ جو آنسو نکل رہے ہیں یہ دو شمع ہیں جو کسی کی یاد میں جل رہی ہیں۔ بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں۔ دیکھیے کھل گیا، کھل گیا، کھل گیا، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ دبستان کھل گیا، دبستان کس کو کہتے ہیں؟ ادب کی جگہ کو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چمن میں کیا گیا، میں چمن میں جب گیا تو ایسا لگا کہ وہاں دبستان بن گیا، یعنی وہ ادب کی ایک جگہ بن گئی۔ جو بلبلیں تھیں انہوں نے میرے نالوں کو سنا، یعنی میری آہ کو سنا، اور ایسا لگا کہ بلبل بھی جو گا رہی ہو تو وہ کوئی غزل ہی گا رہی ہو۔ یعنی یہ اپنے درد کو بیان کر رہے ہیں کہ میں بہت مارا ہوا انسان، زندگی کا مارا ہوا انسان، جب ایک چمن سے گزرا تو وہاں جو بلبلیں تھیں، بلبلوں پر میرے رونے کا یہ اثر ہوا کہ بلبل بھی جب روئی تو ایسا لگا کہ وہ غزلیں سنا رہی ہو، غزلیں گا رہی ہو۔ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم موحد ہیں، ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، اور ہمارا طریقہ ہے بہت ساری چیزوں کو ترک کر دینا۔ ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں۔ جب ملت مٹ گئی یعنی بہت ساری چیزوں کو میں نے قربان کر دیا تو یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہو گیا، کیونکہ میں بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتا، موحد ہوں، ایک کو ماننے والا ہوں، اور زندگی میں بھی میں نے اگر کسی کو مانا تو ایک کو مانا، یہ میری برائی نہیں بلکہ یہ میری خوبی ہے۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ کہہ رہے ہیں جو انسان دکھ سے خوگر یعنی دکھ کی عادت جس انسان کو پڑ جاتی ہے تو اس انسان کی زندگی سے دکھ ہی دور ہو جاتا ہے۔ کہا کہ ہے نا غم مسلسل ہو تو پھر غم بھی مزہ دیتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دکھ سے انسان کو جان پہچان ہو جائے، انسان دکھ سے قریب ہو جائے، دکھ ہمیشہ انسان کے ساتھ اگر جڑا رہے تو دکھ کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر اتنی مشکلیں پڑی کہ اب کوئی بھی مشکل مجھے بھاری مشکل نہیں لگتی، سب آسان لگتی ہے۔ یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں۔ کہہ رہے ہیں کہ غالب اگر تم روتے ہی رہے، اسی طرح روتے رہے، تو دنیا والے دیکھیں گے کہ یہ بستیاں جو ہیں یہ بستیاں ویران ہو چکی ہیں۔ یگانہ چنگیزی کی غزل سامنے ہے۔ ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا، ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادب کا جو مقام ہے وہ بہت ہی عجیب مقام ہے۔ جب ہم کسی کا ادب کرتے ہیں تو بہت ساری حسرتیں، بہت ساری تمنائیں ہمارے دل میں ہی رہ جاتی ہیں۔ ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا۔ ہوس کسی چیز کو پانے کا خواب، کسی چیز کو پانے کی خواہش، یہ پانے کی خواہش ایسی ہوتی ہے کہ بہت سارے شوق ہمارے دل کے اندر ہی رہ جاتے ہیں۔ اب ایک بار اور سمجھ لیں، ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا، یعنی دل میں اگر کسی کا ادب ہو تو ادب کی وجہ سے انسان بہت سارے ایسے کام ہیں جو کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتا ہے۔ ہوس جب ایک انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو ہوس کی وجہ سے بہت سارے شوق خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور، اس آج کل میں ابس دن گنوائے ہیں کیا کیا۔ کہہ رہے ہیں ایک فریب، ایک دھوکہ ہے، یہی دھوکہ ہے کہ بس سوچ رہا ہوں کہ کل کتنی دور ہے، مطلب یہ کام آج نہیں کل کر لوں گا، اور اس آج کل میں ابس دن گنوائے ہیں کیا کیا، اور یہی آج یعنی آج کا کام کل پر نہ ڈال، تو اسی آج کل میں بہت دن ہم نے گنوا دیے ہیں۔ پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا۔ پہاڑ کاٹنے والا انہوں نے کہا ہے فرہاد کو۔ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کاٹنے والا انسان تھا جس کے اندر پہاڑ کاٹنے کی ضد تھی اپنے شیریں کے لیے۔ شیریں فرہاد ایک مشہور کہانی ہے، ایک داستان ہے، اسے کبھی موقع ملے تو ضرور جانیں گے۔ تو فرہاد نے شیریں کے لیے پہاڑ کاٹنے کا ارادہ کیا تھا،
تو یہ شاعر کہتے ہیں کہ پہاڑ کاٹنے والا آخر ایک دن زمین سے ہار گیا، یعنی وہ جو پہاڑ کو کاٹ رہا تھا اس کو زمین کے اندر دفن ہونا پڑا۔ ہر انسان کو زمین کی قبر میں جانا ہے، وہی بتا رہا ہے کہ پہاڑ کاٹنے والا بھی زمین سے ہار گیا، اور اسی زمین میں، یہی زمین ہے جس زمین میں بڑے بڑے دریا سما چکے ہیں، یعنی زمین کی وہ حیثیت ہے جہاں نہ پہاڑ کی چلتی ہے نہ دریا کی چلتی ہے۔ بلند ہو تو کھلے تجھ پہ زور پستی کا، بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر پستی کا زور دیکھنا ہو تو تم کو بلند ہونا پڑے گا۔ بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا، بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بھی قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ کون؟ بڑے لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں، اونچے ہوتے ہیں تو وہ لڑکھڑا جاتے ہیں۔ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں لڑکھڑاتا۔ اس میں انہوں نے اپنی خاکساری کو پیش کیا ہے۔ اور اس شعر میں کہتے ہیں خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ میں چل رہا تھا، میرے قدم میں لغزش آ گئی، یعنی میں لڑکھڑا گیا، اور مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، تو دل کرتا ہے کہ میں اپنے قدموں کو چوم لوں، کیونکہ میرے قدموں کی لڑکھڑاہٹ کی وجہ سے ہی میرے محبوب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے۔ خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، مقطع میں کہہ رہے ہیں خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں یہ خدا ہی جانے، کیونکہ مجھے بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، مجھے شک ہے کون ہوں میں کیا ہوں، تو میں اپنے بارے میں خود ہی نہیں جانتا، میرے بارے میں بھی اگر کوئی جانتا ہے تو صرف اور صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ اگلی غزل دیکھیں۔ مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا۔ مطلب میں یہ کہتے ہیں کہ یاس دل کی جو خطا ہوتی ہے، دل جو قصور کرتا ہے اس کے لیے مجھے شرمانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا، کیونکہ دل تو پرایا ہے، پرایا اگر کوئی جرم کر لے تو اسے اپنے نام کیوں لکھوں، اس لیے دل کی جو خطا ہوتی ہے وہ دل ہی سمجھے، میں دل کی خطا پہ کبھی شرماتا نہیں ہوں۔ مجھے اے ناخدا آخر کسی کو منہ دکھانا ہے، بہانہ کر کے تنہا پار اتر جانا نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ اے ناخدا، اے کشتی کو پار کرنے والے، مجھے ایک دن کسی کو منہ دکھانا ہے، یعنی مجھے مر جانا ہے، اس لیے میں اکیلا ہی اس کشتی کو میں اکیلا ہی اسے پار نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ندی ہے، یہ دنیا کی ندی ہے، اسے میں اکیلا پار نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ مجھے کسی کے سامنے جانا ہے اور اکیلا نہیں جانا ہے۔ مجھے بہت ساری ذمہ داریاں دی گئی ہیں، میں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جب کسی کے سامنے جاؤں تو مجھے شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مجھے سر مار کر تیرشے سے مر جانا نہیں آتا۔ کہہ رہے ہیں یہ مصیبت کا پہاڑ جو میرے سامنے پڑا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، آخر یہ پہاڑ کسی نہ کسی دن کٹ ہی جائے گا۔ ہر چیز کا خاتمہ ہوتا ہے، ہر مصیبت ختم ہوتی ہے، ہر دن رات میں تبدیل ہوتا ہے اور رات دن میں تبدیل ہوتی ہے، اس لیے یہ مصیبت ہے، مصیبت کا دن بھی گزر ہی جائے گا۔ اب مصیبت آ گئی تو کیا میں پتھر سے سر دے کر مر جاؤں؟ مجھے ایسا نہیں آتا، میں پتھر سے سر نہیں مار سکتا۔ دل بے حوصلہ ہے ایک ذرا سی ٹھیس کا مہماں، وہ آنسو کیا پیے گا جس کو غم کھانا نہیں آتا۔ کہہ رہے میرا جو دل ہے نا وہ بس ایک ٹھیس کا مہمان ہے، ایک ہلکی سی ٹھیس اگر کہیں لگ جائے تو میرا دل کا جو حوصلہ ہے وہ حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ آنسو کیا پیے گا جس کو غم کھانا نہیں آتا، وہ انسان جو غم کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، بھلا وہ آنسوؤں کو اپنی آنکھ میں کیسے سمو سکتا ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے غموں کو چھپا کر رکھتے ہیں، اور اچانک کوئی جب ہم کو تسلی دیتا ہے تو ہم رونے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مجھے غم کھانا نہیں آتا، اس لیے میں اپنے آنسو کو چھپانا چاہتا ہوں لیکن چھپا نہیں پاتا۔ اسیر و شوق آزادی مجھے بھی گدگداتا ہے،
مگر چادر سے باہر پاؤں پھیلانا نہیں آتا۔ کہہ رہے ہیں مجھے بھی شوق ہے کہ میں بھی آزادی کے ساتھ زندگی گزاروں، میں بھی اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزاروں، مجھے بھی شوق ہے، یہ شوق مجھے بھی گدگداتا ہے، لیکن میں اپنی حیثیت جانتا ہوں، چادر سے باہر میں نے کبھی اپنے پاؤں نہیں پھیلائے اور یہ میری عادت نہیں ہے۔ سراپا راز ہوں میں، کیا بتاؤں کون ہوں کیا ہوں، سمجھتا ہوں مگر دنیا کو سمجھانا نہیں آتا۔ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک راز ہوں کیا بتاؤں، میں سمجھتا ہوں میں کون ہوں، لیکن میں دنیا کو نہیں سمجھا، مجھے دنیا کو سمجھانا نہیں آتا۔ خلیل الرحمن اعظمی کی یہ غزل ہے اور اس کا پرنٹ دیکھ رہے ہیں بہت دھندلا ہے۔ یہ ویڈیو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک بھی غزل بچے نہیں، اس لیے دھندلا ہی ہے، تو آپ صرف سنیں۔ اور میں نے اس کی جو پکچر لی ہے، یہ کتاب میرے پاس نہیں ہے، اس لیے میں دوبارہ اس کی تصویر لے بھی نہیں سکتا۔ تو آپ اپنی کتاب کو کھول کر سامنے رکھیں، تب سمجھیں گے، تب اچھا لگے گا۔ اور ایک بات اور بھی کہتا ہوں، جب میں یہ سب بتا رہا ہوں، کتاب اگر آپ کے ہاتھ میں ہو اور شعر پہ آپ کی انگلی رہے، تب سمجھنے میں اور مزہ آئے گا۔ چلیے، خلیل الرحمن اعظمی کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا جا رہا ہے، اسکرین پر دیکھ لیں۔ غزل دیکھیں، مطلع ہے، اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایہ پڑ گیا، غم سا پرانا دوست بھی آخر بچھڑ گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس غم ہی ایک دوست تھا، لیکن میرے پاس جو بھی چیز رہتا ہے نا، دشمن اس کو چھین کر لے جاتے ہیں۔ تو میرے پاس غم جیسا ایک پرانا دوست تھا، دشمن میری زندگی میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، غم جو ایک دوست تھا، میرا پرانا دوست تھا، اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ تو اب میرے پاس ایسا ہے کہ خوشی تو پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اب یہ حالت ہے کہ میرے پاس غم بھی نہیں ہے۔ جی چاہتا تو بیٹھتے یادوں کی چھاؤں میں، ایسا گھنا درخت بھی جڑ سے اکھڑ گیا۔ کہہ رہے ہیں جی تو میرا چاہتا تھا کہ میں بھی یادوں کی چھاؤں میں بیٹھوں، میں بھی کسی کو یاد کروں، لیکن یادوں کا جو گھنا پرانا درخت تھا، یہ درخت جڑ سے اکھڑ چکا ہے۔ یعنی اب میری یہ حالت ہے کہ میرے ذہن میں کسی کی یاد محفوظ ہی نہیں ہے۔ بس اتنی بات تھی کہ عیادت کو آئے لوگ، دل کے ہر ایک زخم کا ٹانکا ادھر گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ بس اتنی ہی سی بات تھی، میں بیمار پڑ گیا تھا تو لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے، میری عیادت کے لیے آئے تھے، لیکن ان کے آنے سے کیا ہوا، میں ٹھیک نہیں ہوا، بلکہ میرے دل میں جو بھی زخم تھا اس کا ایک ایک ٹانکا ادھر گیا۔ یعنی لوگ جو آئے مجھے دیکھنے کے لیے، انہوں نے تسلی نہیں دی، بلکہ مجھے اور بھی زخمی کر دیا۔ یاروں نے خوب جا کے زمانے سے صلح کی، میں ایسا بد دماغ یہاں بھی پچھڑ گیا۔ کرے میرے بہت سارے دوست تھے جو زمانے کے مطابق چلے، لیکن میں ایسا بد دماغ تھا، میں نے اپنی سوچ ایسی رکھی تھی کہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں، اور یہی وجہ تھی کہ میں دنیا کے اس دور میں شامل نہ ہو سکا، میں پچھڑ گیا، جبکہ میرے یار موقع کے مطابق ڈھلتے گئے۔ اس کے بعد ہے، کوتاہیوں کی اپنی میں تعویل کیا کروں، میرا ہر ایک کھیل مجھی سے بگڑ گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ کوتاہیاں، میری زندگی میں اتنی کوتاہیاں ہوئی کہ اس کا کیا بہانہ کروں، کوتاہیاں ہوئی، میں اس کا کوئی بہانہ نہیں کر سکتا ہوں۔ میں نے جو بھی کھیل کھیلا اس میں کوئی دوسرا مجھے نہیں ہرایا، میں خود ہی ہار گیا۔ جو بھی کھیل میں نے کھیلا وہ کھیل مجھ سے ہی بگڑ گیا، یہ میری کوتاہی تھی، اب میں اس کے بارے میں کیا بہانہ کروں۔ اب کیا بتائیں کیا تھا خیالوں کے شہر میں، بسنے سے پہلے وقت کے ہاتھوں اجڑ گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ خیالوں کے شہر میں کیا تھا، اب کسی کو کیا بتائیں، وہ شہر جو بسنا تھا، لیکن بسنے سے پہلے ہی وہ شہر اجڑ گیا۔ اب جو شہر اجڑ ہی گیا ہے اس کے بارے میں کسی کو کیا بتاؤں۔ اب اس میں دیکھیں، اس غزل میں مقطع نہیں ہے، کیونکہ مقطع کہتے ہیں غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے۔ اس غزل میں شاعر نے اپنا نام استعمال نہیں کیا، اپنا تخلص استعمال نہیں کیا ہے، اس لیے اس غزل میں مقطع نہیں ہے۔ اور آخری غزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم بانسری پر موت کی گاتے رہے نغمہ تیرا، اے زندگی رتبہ رہے بالا تیرا۔ کہہ رہے اے زندگی، تیرا مقام بہت اونچا رہے، میں موت کی بانسری پر تیرا ہی نغمہ گاتا رہا۔ اے زندگی، موت میرے ساتھ ساتھ چلتی رہی، لیکن موت کو میں نے ہمیشہ اندیکھا کیا، اور میں نے چاہا
تو بس تم ہی کو چاہا، میں نے کسی سے دل لگایا تو بس تم ہی سے دل لگایا۔ اپنا مقدر تھا یہی اے ممبئی آسودگی، بس تشنگی بس تشنگی، گوپاس تھا دریا میرا، دریا تیرا۔ کہہ رہے ہیں کہ میرا مقدر یہی تھا، میں اسی میں خوش تھا، میرے پاس دریا تھا لیکن مجھے پیاس سے محبت تھی اور بس پیاسا ہی رہا۔ میں دریا سے چاہتا تو بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا، لیکن مجھے اپنے پیاس سے اتنا لگاؤ تھا کہ میں کبھی دریا کے پاس نہیں گیا۔ اس گام سے اس گام تک زنجیر غم کے فاصلے، منزل تو کیا ہم کو ملے، چلتا رہے رستہ تیرا۔ کریں اس طرف سے اس طرف تک صرف فاصلے ہی فاصلے تھے، دنیا ہی دنیا تھی۔ منزل تو کیا ہم کو ملے، میں چلتا رہا لیکن مجھ کو کبھی زندگی میں منزل نہیں ملی۔ تو کون تھا، کیا نام تھا، تجھ سے ہمیں کیا کام تھا۔ اس کے بعد ہے ہر پردے دل پر ہے، پردے دل پر ابھی دھندلا سا ایک چہرہ تیرا۔ کریں تو کون تھا، کیا تھا، اور تجھ کو مجھ سے کیا کام تھا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ ایک دھندلا سا چہرہ مجھے بس یاد ہے، وہ چہرہ کبھی میرے سامنے آیا تھا، لیکن اس چہرے کو مجھ سے کیا طلب تھی، وہ چہرہ مجھ سے کیا چاہتا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ سورج ہے گو نامہرباں، ہے سر پہ نیلا سائباں، اے آسماں اے آسماں دائم رہے سایہ تیرا۔ کہہ رہے ہیں کہ سورج ہے گو نامہرباں، یعنی سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ، یعنی پوری گرمی کے ساتھ چمک رہا ہے، اور ہمارے سر پہ یہ نیلا سائباں ہے، یعنی یہ آسمان ہے۔ میرے سر پہ کوئی چھت نہیں ہے، یہ آسمان ہے، اور آسمان کے ساتھ سورج بھی ہے۔ اے آسماں اے آسماں دائم رہے سایہ تیرا۔ اے آسماں، یہ گرمی جو تیرے ذریعے مجھے مل رہی ہے، یہ سورج جو مجھے گرمی دے رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ دائم رہے سایہ تیرا، ہمیشہ یہ سایہ تیرا مجھ پر اسی طرح قائم رہے، کیونکہ میں تیری گرمی سے، میں تیرے ظلم سے گھبرانے والا نہیں۔ غزل مکمل ہوئی۔ میں نے پانچوں شاعر کی غزلیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اور اگر کوئی شعر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ اگلے دن دوسری ویڈیو پیش کی جائے گی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔